اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ مسائل سے پہلے میں امامیہ ویلفیئر آرگنائزیشن بریشیا اٹلی کی طرف سے پشاور میں ہونے والے مسجد میں مسلمان شیعوں کے اوپر خودکش حملے کے سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور ذمہ داران اداری جو ذمہ دار ہے، جو خود کو دنیا کی فرسٹ انٹیلیجنٹ یا یہ سمجھتے ہیں، ان سے شہداؤں کی لواحقین کو جلد از جلد انصاف دلوانے کی اپیل کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت شہداء کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عنایت کر لے۔ ہمارا پروگرام تھا احکام کے حوالے سے۔ پہلے ہم نے یہ بتایا کہ تقلید کیوں ضروری ہے، دوسرے میں جو قسط تھا اس میں ہم نے یہ بتایا کہ کس کی تقلید کرنی چاہیے ہم کو، اور آج اس چیز کے اوپر بات کرتا ہوں کہ اگر میں نے تقلید بھی کیا ہے ایک عالم مجتہد کی، تو اس کی جو فتویٰ ہے اس کو کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ پس سوال یہ ہے کہ کسی مجتہد کی فتویٰ حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس کتنے راستے ہیں؟ نمبر ایک یہ ہے کہ انسان خود کسی مجتہد کے کلاس میں بیٹھا ہو اور ڈائریکٹ اس سے وہ خود سن لے کوئی فتویٰ۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ سن لے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایسے دو عادل اشخاص سے سننا جو مجتہد کا فتویٰ بیان کرے۔ مثلا دو افراد علماء وہ بولے کہ ہاں یہ فتویٰ ہے، یہ فلان مجتہد کی ہے، اور ہم نے یہ مطلب یا ہم نے ان سے سن لیا ہے یا ہم نے ان کی کتاب میں پڑھی۔ نمبر تین، مجتہد کا فتویٰ کسی ایسے شخص سے سننا جس کے قول پر اطمینان ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کے علاقے میں، آپ کی مسجد میں کوئی ایک عالم الدین ہے، اور آپ کا اس کے اوپر اطمینان ہے، یقین ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں اور جو مجتہد کی صحیح فتویٰ ہے اس کو اسی طریقے سے بیان کرتا ہے، تو اگر ایک بندہ بھی ہو جس کے اوپر آپ کو اطمینان ہو تو آپ اس کے اوپر بھی کیا کر سکتے ہو؟ عمل کر سکتے ہو۔ نمبر چار، کہ انسان خود تعلیم یافتہ ہے، اس نے کچھ مطلب پڑھا لکھا بندہ ہے، وہ کسی مجتہد کی توضیح المسائل میں کوئی فتویٰ وہ سن لے، لیکن اس کا شرط یہ ہے بشرطی کہ اس کتاب کی صحت کے بارے میں اطمینان ہو۔ دیکھو دوستان عزیز، آج کل کچھ پوسٹیں ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتے ہے کہ یہ واقعی کسی امام معصوم سے ہے یا نہیں ہے، یا مثلا مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں، یا امام حسین علیہ السلام، یعنی کسی بھی امام معصوم کا کوئی چیز بیان کر دیتا ہے بغیر کسی حوالے کے، کہ مثلا یہ میں نے کون سی کتاب میں یہ سنا ہے، مثلا کون سی کتاب سے مطلب وہ اس میں بہار الانوار ہے یا اصول کافی ہے، کوئی بھی کسی کتاب کی کوئی حوالہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے آج کل مثلا
پی ڈی ایف یا مثلا کمپیوٹرائز زمانہ ہے، تو کسی بھی مجتہد کے سٹیمپ اٹھانا، اس کی مثلا رسالے سے یا اس کی وہ کسی پیپر پہ لگانا اور اس کے اوپر اپنی منمات کی بات لکھنا، یہ کوئی سخت کام نہیں ہے، آسان کام ہے۔ میں کسی مجتہد کے سٹیمپ جو ہوتا ہے اس کو بھی اٹھا کے کسی پیپر پہ لگاؤں اور اس کے دفتر کی بھی سب کچھ لگاؤں، اور اوپر سے اپنی طرف سے کوئی فتویٰ ذکر کر لوں کہ فلان مجتہد کی طرف سے یہ فتویٰ ہے کہ یہ چیز حرام ہے۔ ایک زمانے میں یہ کام ہوا تھا کہ حتیٰ خود مطلب وہ بہت پیسہ اس کے اوپر خرچ کیا گیا تھا۔ کس ملک نے کیا تھا میں نام نہیں بتانا چاہتا ہوں، لیکن یہی ہمسایوں ملکوں میں کوئی ایک ملک تھا جس نے بہت بڑا پیسہ خرچ کیا تھا۔ سارے احکام میں انہوں نے ایک دو مسئلے ایسے ڈالے تھے کہ وہ مجتہد کو بھی اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں تھا۔ تو ان چیزوں کو کلیئر کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس آج کل جو ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ ڈائریکٹ اپنے گھر بیٹھ کے کسی بھی مجتہد سے کسی فتویٰ کی تصحیح کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ بشرطی کہ وہ جو احکام آپ پڑھتے ہو، توضیح المسائل جو پڑھتے ہو، اس کے بارے میں آپ کو اطمینان ہو۔ یہ ایک اگلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب کسی مجتہد نے مثال کوئی حکم بدلا ہے نہیں بدلا ہے، اس چیز کے بارے میں کنفیوز ہوں۔ ممکن ہے کچھ ایسے حکم ہو کہ وہ ایک وقت میں کسی مجتہد نے دیا ہے، بعد میں اس نے چینج کیا ہو، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو جب تک انسان کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ مجتہد کا فتویٰ بدل چکا ہے، وہ کتاب میں لکھی ہوئی فتویٰ پر عمل کر سکتا ہے۔ جو ان کی کتاب میں ہے جب تک آپ کو پتہ نہیں اسی کے اوپر آپ عمل کر سکتے ہو۔ اور اگر فتویٰ کی بدل جانے کا احتمال ہو تو تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کو مثلا اتنا احتمال ہے کہ شاید فتویٰ تو چینج ہو گیا ہے، سننے میں آتا ہے، آپ کو ابھی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ کے پاس احکام ہے، توضیح المسائل ہے، آپ اسی مسئلے پہ اس حکم پہ عمل کر سکتے ہو جب تک آپ کو یقین حاصل نہیں ہوا ہو کہ فتویٰ بدل گیا ہے، اس ٹائم تک آپ اس پہ کر سکتے ہو عمل۔ تو اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام پر چلنے اور اس کی نشر و اشاعت میں ہمارے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔